فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تعالى في موضع آخر: ويل للمطففين. سامنے کرام دینی میرے بھائیوں، بزرگ اور عزیز ساتھیوں اور میری ماں بہن، اولاً تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے اور یہ موقع عنایت کیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین کے بارے میں کچھ سمجھنے کی کوشش کریں. اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں ہمیں مہیا کی ہیں. اور سب سے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے بہت کوشش کی ہے کہ وہ اس امت کو بیدار کریں، ہوش میں لائیں، رب کے نزدیک کرنے کے جو ذرائع اور وسائل ہو سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ان کو کر کے دکھلایا ہے اور بتایا ہے. ہدایات دی ہیں، ٹرینڈ کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، اور ایک عظیم معجزہ قرآن کی شکل میں اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی محترم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو چاہتے نہ چاہتے ہم اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں. ہر شخص اس کو معیوب سمجھتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ ان ساری چیزوں سے فیس کرتا ہے، سامنا کرتا ہے، اور اتنی معیوب چیز ہے کہ اسلام کی نظر میں اسے گناہ کبیرہ یعنی بہت بڑا گناہ ہے. ایسا گناہ ہے جس کے لیے ایک بندے کو، اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والے کو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے والے کو لازم بنتا ہے کہ وہ اس گناہ سے توبہ کرے. ایسا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بنا، اور پچھلی امت پر اللہ رب العالمین نے اس گناہ کے ذریعے سے اس قوم کے اوپر عذاب کو نازل فرمایا ہے. باتیں آئیں گی انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے جس خصلت کی، جس برائی کی مذمت کی ہے قرآن کے اندر، اس کو ہم غش، چیٹنگ، دھوکہ دڑی، ان سارے الفاظ کے ذریعے سے یاد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں. غش کس کو کہتے ہیں؟ غش ہر پیور چیز کے اندر جو ہم ملاوٹ کرتے ہیں، جھوٹ، دوسرے لفظوں میں ہم اسے جھوٹ کے لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں. تمام برائیوں کی جڑ اور خرافات جھوٹ ہے، اور یہ دھوکہ اس کا ایک حصہ ہے، اس کی دوسری شکل ہے جو کسی بھی حالت میں ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ استاذ سے شاگرد، طلبہ، پڑھنے لکھنے والے، اولاد ہیں جو ماں باپ سے ان کے معاملات دھوکہ دڑی کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں. صرف یہی نہیں کہ ان دنوں میں تعلیمی ایام کے جو یہ آن لائن سسٹم چلا ہوا ہے اس کے اندر ہی کہ وہ ڈوئل اسکرین کر کے ایک طرف تعلیمی سلسلے کا مظاہرہ ہوتا ہے اور دوسری طرف اپنی منمانی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لڑکپن کے ذریعے سے. لیکن اور بھی ایسی برائیاں ہیں جس کے ذریعے سے اولاد اپنے ماں باپ کو، اپنے گارڈین کو، اپنے اساتذہ کو اور اپنے ذمہ داران کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. کہیں سماج کے اندر بیع و شراء کے اندر، خرید و فروخت کے اندر ہم یہ مذمت کو دیکھتے ہیں، اس برائی کو دیکھتے ہیں. کہیں نکاح کے معاملے کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے کہ لڑکے کی کہیں تعریف ضرورت سے زیادہ بیان کر دی جاتی ہے، کہیں بچی کی وہ خصلت اور وہ عادت جو اس بچی کے اندر نہیں ہوتی ہے اس کو مجبوری یا جانے نہ چاہنے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے. اور اس طرح سے ہر معاملات کے اندر کھانے پینے کی، خورد و نوش کی جتنی ساری چیزیں دیکھیں
میٹر کے اندر ہر طرف سیٹنگ اور ہر طرف کے معاملات، ہر طرف ہم پریشان ہیں، لیکن یہ ایسا مرض ہے کہ ہم اور آپ سب کراہ تو رہے ہیں لیکن اس کا علاج نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی جو مذمت قرآن کی آیت کے اندر ارشاد فرمائی ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم اس پہ غور کریں۔ کبھی یہ دھوکہ یہ ظاہری طور پر نظر آتا ہے اور کبھی یہ دھوکہ فکری طور پر بھی ہوتا ہے کہ ہم ایسے ظالمین کا ساتھ دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کی سنگت کو اختیار کرتے ہیں جو ان خصلتوں کو، ان عادتوں کو اپنائے ہوئے ہیں۔ ہم مجبوراً ان کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں یا ہم ان کی تائید کرتے ہیں، تو ہم بھی اس غش میں، اس دھوکے میں، اس چیٹنگ میں، اس مکر و فریب میں، اس خداع میں، اس کی اس بری عادت کے اندر ہم شامل ہیں جو اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر پیمانہ نازل فرمایا ہے، اصول بیان کیا اللہ رب العالمین نے، فرمایا ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے۔ مفسرین ویل کے دو معنی بیان کرتے ہیں۔ ایک ویل کا معنی تو ہوتا ہے تباہی اور بربادی کے، ایسا آدمی تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ تباہی کے معنی کی وضاحت نہیں ہے کہ کتنا خطرناک معنی ہوتا ہے تباہی کا۔ ایک آبادی کو آپ ہٹا دو، زمین سے ختم کر دو، وہ تباہی ہے۔ کسی کا بینک بیلنس ختم کر دو، ہٹا دو اس کے اکاؤنٹ سے ساری چیزیں، وہ تباہی ہے۔ اس سے جڑے ہوئے خاندان کے لوگوں کو اس کی سنگت سے ہٹا دو، یہ تباہی ہے۔ ایک انسان کے اندر سے انسانیت کا جذبہ ہٹا دو، یہ تباہی اور بربادی ہے۔ تباہی کے معنی کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ویل للمطففین، مطففین والوں کے لیے ویل ہے، تباہی اور بربادی ہے۔ اور مفسرین نے اس کا دوسرا معنی یہ بیان فرمایا ہے کہ ویل جہنم کے اندر ایک ویلی ہے، ایک گھاٹی ہے جہاں پر ایسے لوگوں کو رکھا جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کہیں سکون اور قرار نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کے آگے ماجرا بیان فرمایا ہے کہ ان لوگوں کا، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو بھر بھر کر لیتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، جب دینا ہوتا ہے تو اس میں گھٹاتے ہیں، کم کرتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو چیز ظاہر میں ہے اصلاً وہ چیز ظاہر میں نہیں ہوتی۔ یہی چیز منافقین کے ساتھ بھی تھی، وہ یہی رنگ اور یہی طریقہ اور یہی عادت مسلمانوں کے ساتھ اپنایا کرتے تھے۔ یہ ایسی بری عادت ہے جو کوئی ایک ایمان والا اپنے اندر ان خصلتوں کو، ان عادتوں کو زندہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ ایک مومن کے شایان شان نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا خواستگار ہو، جو اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا طلبگار ہو۔ ایک مومن کے اندر اگر یہ بری عادت پائی جائے گی تو وہ بندہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا مستحق نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے اس چیز کے ذریعے سے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حدیث دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماں اور بہنوں سے تو مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ لعن اللہ الواشمات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خصلت گنائی ہیں، بیان فرمائی ہیں، اور اس میں جو چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ المتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے دانتوں کے درمیان فاصلہ کرتی ہے، للحسن، حسن میں اضافے کے لیے، ذاتی کے لیے، اور اس عمل کے ذریعے سے وہ اپنے اللہ رب العالمین کی کریشن میں، اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ چیز کے اندر بدلاؤ لاتی ہیں، بدلاؤ کرتی ہیں۔ اس کے ذریعے سے شارحین حدیث نے بیان فرمایا اس عمل کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ یہ چیز ظاہر کی جائے کہ یہ بندی یا یہ عورت کم عمر کی ہے، کم عمر کی خاتون کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے۔ تو محدثین نے فرمایا کہ یہ ایک دھوکے کی قسم ہے، چیز جائز نہیں ہے۔ اسی لیے دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلہ، واصلہ پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور مستوصلہ کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے، یعنی ایسی خاتون جس کے بال چھوٹے ہیں اور وہ ان چھوٹے بالوں کے باوجود اس طرح کے بالوں کا انتخاب کرے جو اس سے جوڑنے والے ہوں، جوڑنے والے پر بھی اور جڑوانے والی عورتوں کے پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہماری ماں اور بہنوں کو مخاطب ہو کر فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح سے اگر اور مزید آگے دیکھتے ہیں
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دھوکے کی ایک اور قسم پائی جا سکتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من خبب خادما علی اہلہا فلیس منا ومن افسد امرأة علی زوجہا فلیس منا، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی خادم کے پاس جاتا ہے، اسے بھڑکاتا ہے، اکساتا ہے کہ تمہارا مالک تمہارا دھیان نہیں دے رہا ہے، تمہارے اوپر جو خرچ کرنا چاہیے، جو تمہارا اماؤنٹ بنتا ہے، جو تمہاری سیلری بنتی ہے، جو تمہارا توجہ کرنا ہے، وہ اس پر اس طرح سے فوکس نہیں کر رہا ہے تمہارا مالک۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فلیس منا، تو ایسا شخص ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ شارحین حدیث کہتے ہیں کہ یہاں اس ٹکڑے کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، فلیس منا کو اللہ کے رسول نے جس طرح بیان فرمایا ہے ایز اٹ اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سے طبقے میں ہوگا، کون سے لیول میں ہوگا وہ ایمان کے، کون سے درجے پر ہوگا ایمان کے، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فلیس منا، جن کے اندر یہ عادات پائی جاتی ہیں تو ایسا شخص ہم مسلمانوں کے اندر سے نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اس حدیث کے دوسرے ٹکڑے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت جو نکاح شدہ ہے، اگر کوئی اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہارا شوہر تمہارا خیال نہیں کرتا ہے، تمہارے اوپر خرچ نہیں کرتا ہے، تمہارا دھیان نہیں دیتا ہے، اگر کوئی آدمی یا عورت اس طرح کا کام کرتا ہے اور ان کو ورغلاتا ہے، ان کو بہکاتا ہے تاکہ نکاح ٹوٹ جائے اور اس کے بعد وہ اپنی ذاتی فائدہ حاصل کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلیس منا، تو وہ مسلمان ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے، وہ آدمی ہم مسلمانوں سے نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ ابن باز رحمہ اللہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ کیا کسی غیر مسلم کے ساتھ جب ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، تو کیا اس کے ساتھ غش کا معاملہ کیا جا سکتا ہے، دھوکے کا معاملہ کیا جا سکتا ہے؟ تو علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے اس چیز کی ممانعت کرا دی، کیونکہ حدیث میں اس چیز کی اجازت بالکل نہیں ہے، چاہے وہ ایمان والا ہو یا ایمان والا نہ ہو، کسی بھی صورت میں ایک مسلمان کے لیے اس بات کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے اندر اس طرح کی بری عادت کو پالنے کی کوشش کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر بھی اس عادت کا خطرہ محسوس کیا تھا، ہم ایمان والوں کو اس سے چوکنا کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ تشریف لاتے ہیں، بالوں کی سفیدی کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تم اپنے بالوں میں خضاب کیوں نہیں لگاتے، خضاب لگا لو، لیکن اجتنبوا السواد، کالے رنگ سے بچنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کی تلقین کی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابی رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یکون قوم یغضبون فی آخر الزمان بالسواد کحواسل الحمام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے، آخر کا وقت جب آئے گا، ایک ٹائم آئے گا، اس وقت اس جماعت کے لوگ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے بالوں کو بالسواد، کالے سیاہ رنگ کے ذریعے سے خضاب لگائیں گے، کالی مہندی کا استعمال کریں گے، کحواسل الحمامی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تشبیہ دیتے ہوئے، جیسے کہ کبوتر کا سینہ ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے، اس طرح سے وہ اس طرح سے اپنے بالوں کو سیاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی، لا یریدون رائحۃ الجنہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جنت کی خوشبو کو نہیں پائے گا۔ جہاں پر بھی دھوکے کی گنجائش تھی، دھوکہ ہونے کا چانس تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اسی لیے ان صفات کو دیکھتے ہوئے علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ یہ چیز گناہ کبیرہ ہے، ایسی چیز ہے جس کو بندے کو توبہ کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اگر آپ بزنس کے اندر دیکھنا چاہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے کافی ہدایات دی ہیں۔ ابھی آپ نے سورہ مطففین کی آیت کو سنا کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے وعید فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور لینے دینے کا جب معاملہ ہوتا ہے تو اس میں انصاف سے کام نہیں لیتے۔ اور اسی طرح سے آپ نے بیع مسرات کا واقعہ سنا ہوگا کہ کس طرح سے لوگ جانوروں کو اپنے پاس روکتے ہیں اور اس کے دودھ کو جمع کرتے ہیں، اور جب اس کے بیچنے کی باری آتی ہے تو اس وقت اس کو دوہ کر دکھاتے ہیں کہ جانور کتنا دودھ دینے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی دھوکے کی گنجائش تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا تھا۔ اور اسی طرح سے ہم تجارت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تاجروں کو مخاطب ہو کر کہا تھا کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لین دین کرنے والے ہیں، جو خرید و فروخت کرنے والے ہیں، ان کے پاس اختیار باقی ہے،
آپشن باقی ہے بزنس کے اندر لین دین کا، خرید و فروخت کا، چاہے تو لیں چاہے تو نہ لیں، ما لم یتفرقا، اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک کہ وہ دونوں جدا نہ ہو جائیں، الگ نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی ایسے تاجروں کو۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس چیز پر غور کریں اور اپنی عادتوں کے اندر جہاں جہاں پر بھی ہم جو کام کرتے ہیں ان کے اندر ان ساری چیزوں کو شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو خوشخبری دی، فَإِن صَدَقَا وَبَيِّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان دونوں نے جو لین دین کا کام کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، کوئی چیز ایکسچینج کر رہے ہیں، اس معاملات کے اندر، اس کانٹریکٹ کے اندر، اس خرید و فروخت کے اندر، اس بیع و شراء کے اندر، اس ایکسچینج کے اندر، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ صداقت کا دھیان دیتے ہیں، وہ سچائی پر ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے اندر ان کو برکت عطا فرمائے گا۔ ہم اس چیز کے لیے تو پریشان ہیں، اور کس چیز کے لیے پریشان ہیں؟ ہماری جو بھی کوشش ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے برکتوں کے لیے ہم پریشان ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ہم لین دین کر رہے ہیں، اس کے اندر جو اچھائی ہے، جو برائی ہے، جو خامیاں ہیں، جو خوبیاں ہیں، ہم بیچنے کے وقت اس کو واضح کر دیں، اس کو بیان کر دیں، تو اللہ رب العالمین اس کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص دنیاوی لالچ کے اندر آ کر کہ یہ بہت اچھی کوالٹی کا سامان ہے اور اللہ کی جھوٹی قسم کھائے اور اس چیز کو بیان کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وَإِن كَتَمَا، اور اگر ان دونوں نے خرید و فروخت کرنے والوں نے کسی بھی طرح سے اس کے اندر لین دین کے اندر اس چیز کو چھپایا، وَكَذَبَا، اور ان دونوں نے جھوٹ کہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مُحِقَتْ بَرْكَتُ بَيْعِهِمَا، تو ان دونوں کی جو بیع ہے اللہ رب العالمین اس کی برکت کو ختم کر دے گا، ریموو کر دے گا، مٹا دے گا، اس کے اندر برکت باقی نہیں ہوگی۔ ہم کوئی بھی چیز خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، ہم کوئی بھی چیز لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے اندر سے بیع شراء کے اندر اللہ رب العالمین اس کی برکت کو ختم کر دے گا۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تاجروں کو جو ایماندار ہیں، جو سچائی کے ساتھ خرید و فروخت کرتے ہیں، جو اپنے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ لوگ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے اندر دھوکہ دھڑی اور جھوٹ کے معاملات کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایسے تاجروں کو فجار بنا کر، ایسے گناہگار تاجر بنا کر اٹھائے گا اور اللہ رب العالمین ان کا مواخذہ کرے گا۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم جو بھی معاملات کریں اس کے اندر ہمارے یہاں صداقت پائی جانی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہترین قائد کے طور پر، بہترین رہبر کے طور پر، بہترین لیڈر کے طور پر، بہترین رہنما کے طور پر، بہترین اسوہ کے طور پر مارکیٹ میں نکلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مارکیٹ کے اندر ایک اناج والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اس اناج کے ڈھیر کے اندر داخل کر دیا، مشہور واقعہ ہے۔ فَنَالَتْ يَدُهُ بَلَلًا، روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اس اناج کے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا تو ہاتھوں میں تری لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے راشن والے، اے دکان والے، تمہارا کیا ماجرا ہے؟ ما ھذا یا صاحب الطعام، یہ کیا ہو گیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اوپر سوکھا ہے اور اندر گلا ہے۔ تو اس بندے نے اپنے نقصان اور نفع کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایکسکیوز بیان کیا، ہیلا بیان کیا، ریزن بیان کیا، سبب بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل بارش ہو گئی تھی، تو اس کے لیے خریدی کا معاملہ نقصان نہ ہو جائے، تو میں نے کہیں اس نقصان کے ڈر سے میں نے سوکھی چیز کو اوپر کر دیا اور گیلی چیز کو اندر کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ چیز سمجھائی اور بتلائی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ کوئی چیز بیچیں، جب بھی کوئی خریدیں، تو اس کے اندر ایمانداری، دیانتداری باقی ہونی چاہیے۔ اس بات کا خیال رکھنا سخت ضروری ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور جب بیچو تو اس چیز کو، اس کے عیب کو واضح کر کے بیچو۔ من غش فلیس منی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث میں اس کے آگے بیان فرمایا کہ جو دھوکہ دیتا ہے فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا فلیس منا، وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن اگر ہم معاملات کے اندر اگر دیکھیں، ماحول کا جائزہ لیں، تو ہم ایک دوسرے سے جو لین دین کرنے والے ہیں اکثر مسلمان ہیں، گھبراتے ہیں۔ بلکہ کچھ لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ مسلمان دیکھ کر اس سے سودا ہی نہیں لیتے، تجارت ہی نہیں کرتے،
اس کو کانٹریکٹ ہی نہیں دیتے، اس سے معاملات ہی نہیں جوڑتے، بلکہ وہ ڈھونڈتے ہیں ایسے لوگوں کو جو نان مسلم ہو۔ اتنا ہمارا سنگین معاملہ بدل چکا ہے، اتنا سنگین ہو چکا ہے، اتنی بری حالت ہو چکی ہے ہماری کہ ہم آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم نے اس چیز کو اتنی عجیب کیفیت تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ من حمل علینا سلاح فلیس منا، جو ہمارے اوپر ہتھیار کو اٹھائے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ اس چیز کو بھی دیکھیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف نکیلی دھاردار چیز کو اٹھاتے ہیں مارنے کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ حرام ہے ایک مسلمان کو کوئی نکیلی چیز دکھانا، ہتھیار دکھانا جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جہاد کے موقع پر تیار کرتے تو اگر وہ ہتھیار لے کر مسجد سے گزر رہا ہوتا یا صحابی گزر رہے ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اس کی دھار کو، اس کی نوک کو نیچے کر کے کھاؤ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احتیاط کرتے تھے تاکہ ان کے ماننے والے کو کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے۔ لیکن ہم فکری طور پر، عملی طور پر، اخلاقی طور پر معاملات کے اندر اتنے مجروح ہو چکے ہیں، اتنے مایوب ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی ان عادتوں کو بدلنا نہیں چاہتے۔ اور اسی حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ومن غشنا فلیس منا، کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اور یہی عادت ایک ایسی قوم جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر 2-3 جگہوں پر کیا ہے اور بہت ہی سنگین معاملہ بیان کیا اللہ رب العالمین نے، اور ہم کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اگر یہ عادت ہمارے اندر پائی جائے گی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر رحمت کیسے نازل ہوگی، ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کے خواستگار کیسے بن سکتے ہیں، ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پسندیدہ بندے بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر، سورہ ہود کے اندر اور سورہ شعراء کے اندر ان کے واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب ہم نے مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا، شعیب علیہ السلام جب وہاں پر گئے تو انہوں نے پہلی جو بری چیز دیکھی تھی وہ اللہ رب العالمین کے حقوق تلفیق کے بارے میں دیکھا، اللہ رب العالمین کے رائٹس کے بارے میں دیکھا کہ وہ شرک کرتے ہیں۔ تو پہلا کام انہوں نے شعیب علیہ السلام نے یہ کیا کہ مدین والوں کو سمجھایا اور بتلایا کہ اللہ رب العالمین کا حق ہے، اس کو دینے کی کوشش کرو، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوسرا حق جو بیان کیا ہے اس کا تعلق بندوں سے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ۔ اللہ رب العالمین کے اس بندے نے، شعیب علیہ السلام نے اس قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، انی اراکم بخیر، میں تم لوگوں کو بہت اچھی کنڈیشن میں دیکھ رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا معاملہ بہت خراب ہے، تم بہت خراب اور بری حالت میں پڑے ہوئے ہو، تمہارے پاس کھانے پینے کا مسئلہ ہے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ مدین والے تاجر تھے، تجارت کا کام کرتے تھے، اچھے کام میں مشغول تھے وہ۔ بخیر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کی تجارت کا حال یہ تھا کہ وہ اچھی کنڈیشن میں تھے، ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن اس کا یہ دوسرا مفہوم نہیں نکلتا ہے کہ اگر کسی کی کنڈیشن خراب ہو تو اس کے لیے کانٹے مارنے کی اجازت ہے، دھوکہ دینے کی اجازت ہے، اس چیز کی بالکل اجازت نہیں۔ اللہ رب العالمین بطور تحذیر کے ان کو اس بات کو ذکر کر رہا ہے کہ تمہاری حالت تو ٹھیک ٹھاک ہے لیکن اس کے باوجود بھی تم دھوکہ دینے کا کام کر رہے ہو، ناپ تول میں کمی کرتے ہو، کتنی عجیب سی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شعیب علیہ السلام نے اس قوم سے کہا کہ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، میں تم کو اس دن کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں جس دن کا عذاب تم کو گھیر دینے والا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر بھی سیم یہی چیز ذکر کی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مزید اس کے آگے بیان فرمایا ہے کہ اس قوم کی کیا حالت تھی۔ وہ راستے پر بیٹھ کر ایسے لوگوں کو جو شعیب علیہ السلام کے پاس جا کر دین سیکھنا چاہتے تھے، جو دین کی بات سمجھنا چاہتے تھے، ان کو روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس پر کریلا ایک تو نیم چڑھا ہوا، رب کی نافرمانی، شرک پایا جا رہا ہے، ناپ تول میں کمی پائی جا رہی ہے، اور دین الہی کو سیکھنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھنے کے لیے، اور شعیب علیہ السلام جو ایک معلم ہیں، ایک مدبر ہیں اور سکھانے کے لیے آئے ہوئے ایک رسول ہیں، ان کے ساتھ بھی گستاخی کی جا رہی ہے اور ان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر اپنی حرکت سے باز نہ آئے
تو ہم تم کو اور تمہارے ماننے والوں کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم کا منظر، اس قوم کی حرکت کو قرآن کی آیت کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلسل 7 دن تک، 7 دنوں تک اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے تیز گرمی کا اور سخت دھوپ کے عذاب کو آسمان سے نازل فرمایا تھا۔ لوگ پریشان تھے، 7 دنوں تک مسلسل اس قوم کے اوپر اللہ رب العالمین نے دھوپ کے عذاب کو، سخت گرمی کے عذاب کو نازل فرمایا۔ لوگ پریشان حال تھے۔ جب گھروں سے نکلنے کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک طرف بادل ہے، بادل دیکھ کر سارے لوگ، کچھ لوگ وہاں جا کر جمع ہو گئے۔ بادل کے نیچے ان کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، ان کو کچھ راحت محسوس ہوئی، سخت گرمی کی تپش ختم ہوئی۔ تو ان لوگوں کو دیکھ کر مزید لوگ آئے اور اس بادل کے نیچے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے تھوڑے دیر کے بعد اس قوم کے اوپر آسمان سے، اس بادل سے ایک اللہ رب العالمین نے تیز بجلی، تیز عذاب اللہ رب العالمین نے عذاب نازل فرمایا۔ مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس قوم کے اوپر 3 طریقے کے عذاب کو نازل فرمایا تھا مسلسل 7 دنوں تک۔ آج ہمارے پاس بہت سارے وسائل موجود ہیں، ہم گرمی محسوس کرتے ہیں تو ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آج اللہ رب العالمین کی ہم اتنی ساری نافرمانیاں کرتے ہیں، اتنے سارے پرابلمز ہم نے کریٹ کیے ہوئے ہیں۔ تب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر آزمائش آئے تو کیوں نہ آئے، ہم یہاں وہاں پریشانی کا ذکر کرتے ہیں، فلاں جگہ پر مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے سارے کام ہم کریں، اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی ہم کریں، اور وہ سارے گناہ اور وہ سارے جرائم جس کو اللہ رب العالمین نے کنڈم کیا ہے قرآن کے اندر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر اس کی برائی بیان فرمائی ہے، لیکن یہ امت محمدیہ اگر اس کی کھوگر ہو جائے اور ان عادت کو اپنا حصہ بنا لے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت کہاں سے نازل ہو۔ اور ہماری قسم پرسی کا حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر مظلوم بد دعا کرتا ہے تو اس کے درمیان اور اس کی بد دعا کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، لیکن آج ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری سیاہ کاری کی وجہ سے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اگر بد دعائیں بھی کرتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر یہ کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ ہم نے اپنے گناہ کو، اپنے دامن کو گناہوں سے اس قدر بھر لیا ہے کہ ہم کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا، ہمارے احساس کے اوپر بھی وہ سیل اور وہ اسٹیمپ لگ گیا ہے کہ ہم کو اپنے گناہوں کی فکر بھی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو جن 5 چیزوں کے بارے میں بتلایا تھا ان میں سے ایک چیز یہی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو 5 چیزوں میں تم مبتلا ہونے والے ہو، میں اس سے چاہتا ہوں کہ تم اس سے محفوظ رہو، لیکن وہ 5 چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، ایک چیز یہی ہے کہ جب تم ناپ تول میں کمی کرنے لگو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر 3 عذاب کو مسلط فرمائے گا۔ 3 طریقے کے عذاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے ہوں گے، اور صرف ناپ تول میں کمی تولنے کا نہیں ہے، اس کی صرف تولنے کا معاملہ ہے۔ ناپ تول کے اندر علماء نے بیان کیا ہے ساری چیزیں جو خرید و فروخت اور لین دین کے اندر جو بھی ڈیلنگ کا اور ٹریڈنگ کا معاملہ اس کے اندر ثابت ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کے اوپر ان ساری چیزوں کو منطبق کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی قوم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرُ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلا عذاب جو اس قوم کے اوپر نازل ہوگا کہ قحط سالی کا عذاب نازل ہوگا، پہلی مشکل کا جو سامنا ہوگا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ۔ دوسرا جو مرحلہ جو تکلیف کا ہوگا وہ شدت المعونہ، انسان پریشان حال ہوگا اپنے معاشی معاملات کو لے کر۔ تیسرا وہ جور السلطان علیہم، اللہ رب العالمین ان کے اوپر ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا۔ یہ 3 چیزیں اگر ہم غور کریں تو ہم ان ساری چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں، اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر بھی اس طرح کے خرافات کا اندیشہ تھا کہ ایک امت دھوکہ دھڑی کے اندر مبتلا ہو کر اپنے سماج کو خراب کر سکتی ہے اپنے ذمہ داری کے ذریعے سے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ذمہ دار بنایا جاتا ہے اور ذمہ داری کے بعد بھی اگر وہ اس کا خیال نہیں کرتا، اس کے اندر چیٹنگ کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصح اور خیر خواہی کے اندر فرمایا کہ اگر کوئی تم سے دین کے اندر تم سے کوئی بھلائی طلب کرے، خیر خواہی طلب کرے، تو تمہاری ذمہ داری کہ تم اس کو اچھی نصیحت کرو، تم اس کو اچھے سے سمجھاؤ، اچھا مشورہ دو، لیکن اس کے اندر بھی ہم اپنے ذاتی منفعت کے ذریعے سے
اور اپنی پرانی بھڑاس کو اور اپنی پرانی دشمنی کو نکالنے کے لیے اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں ہم اپنے معاملات کے اندر اپنے والدین کے ساتھ اپنے سے بڑوں کے ساتھ اور اس طرح سے جو بھی معاملات ہوں اس کے اندر دھوکہ دھڑی والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ دین شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھ, ایمان کی حالت میں زندہ رکھ, اور ہمارا خاتمہ تو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.